الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا فضل کی بدلیاں چار سو چا گئیں کیونکہ ہمارے رمضان کی آمد ہے اسی حوالے سے یہ کلام لکھا ہے سکندر لکھنوی نے اللہ تعالیٰ کی بخشش و معقول کرتا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئی رحمت کبریا جوش پر آ گئی بارش فیض و عرفان کی برس آ گئی اور حق تعالیٰ نے اس ماہ
پھر یہ پرنور راتیں ہمیں مل گئی، پھر یہ پرفیض دل کو حاصل ہوئے، پھر یہ پرنور راتیں ہمیں مل گئی، زندگی میں میری پھر بفضل خدا، زندگی میں میری پھر بفضل خدا، ماہ رمضان کی ساتیں آ گئی، زندگی میں میری زندگی میں میری پھر بفضل خدا، ماہ رمضان کی ساتیں آ گئی، اور ایک نیکی کی 70 ملے نیکیاں، ایک نیکی کی 70 ملے نیکیاں، کسی عبادت کا پورا اجر ہے، پورا اجر یعنی دگنا اجر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں نفل سے پڑھنے سے فرض کا اجر ہے، اور فرض پڑھنے سے 70 فرضوں کا اللہ تعالیٰ جو ثواب ادا کرتا ہے، کہ ایک نیکی کی 70 ملے نیکیاں، کسی عبادت کا یارو کتنا اجر ہے، روزہ داروں کی رمضان میں قسمتیں بے شمار بے گمان آج پر آ گئی، ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئی، رحمت کبریاں جوش پر آ گئی، بارش فیض و عرفان برسا گئی۔ اب آپ نے توجہ بات ہے کہ یہ بھی اعجاز ہے، ماہ رمضان کا ایسی قدر نہیں اس میں جو جا، وہ جبینے جو سجدوں سے محروم تھی، وہ جبینے جو سجدوں سے محروم تھی، بارگاہ الہی میں خبر ہو گئی، ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئی۔ حمد و ثنا کے بعد اور شان ماہ رمضان کی فضیلت کا کلام پیش کرنے کے بعد کروڑواں شکر اور احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے یہ جمعہ المبارک کا مبارک دن ہمیں عطا فرمایا، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
شکریہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور عنقریب بہت ہی جلد ماہ رمضان شریف کی آمد ہے اور یہ برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ جو کہ عنقریب ہم سب کے اوپر رحمتوں کا سایہ بن کر، رحمتوں کا سیبان بن کر سایہ فکر ہونے والا. اور اس ماہ رمضان کی یہ برکتیں اور یہ نعمتیں ہیں کہ جو جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے محروم تھی، آخر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے، تو وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتے اور نمازیں پڑھنے لگ جاتے. ویسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو پانچوں ٹائم کا نمازی بنائے، پامل امتی حضور کا بنائے، نبی پاک علیہ السلام کا سچا امتی اور پکا غلام اور محب بنائے، اور ایسا عاشق بنائے کہ قیامت کے دن جب بات ہے رسالت معاف میں ہماری حاضری ہو تو حضور دیکھے اور فرمائے کہ یہ میرا امتی ہے، تو نبی پاک اپنے امتی کو دیکھ کے خوش ہو جائے. اللہ ہمیں ایسا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک، اس کے اندر بے شمار واقعات ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ایک ایک کی گہرائی میں بیان کروں. اور ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے روزے تم پر فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر ہم نے روزے فرض کیے. اور روزے فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور خوف خدا اور خشیت الہی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور تم اپنے رب کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے روزے تمہارے اوپر فرض کیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تاکہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے امتی روزے رکھیں، تقوی کو اختیار کریں اور صبر جیسی نعمت حاصل کریں اور بہترین اجر اور ثواب حاصل کر لیں، تاکہ دوسری امتوں سے یہ امت پیچھے نہیں رہ جائے، کیونکہ یہ امت خیر الامم ہے. خیر الامم یعنی تمام امتوں سے بہتر ہے، اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے اوپر آنے والی وحی اور کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، اور آپ کے اوپر جو دین آپ لے کے آئے اور جو شریعت نازل کی گئی وہ شریعت بھی تمام شریعتوں سے افضل ترین ہے، بلکہ اس نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، قرآن کے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور اس امت نے تمام امتوں میں سب سے عالی شان مرتبہ مقام حاصل کر لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور نیکی کا حکم دیتی، بدی سے تم منع کرتے، اس لیے تمہیں بہترین امت بنایا. اور اس امت کا تعارف اللہ نے قرآن
سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے، چاہے وہ حضرت آدم توجہ کے ساتھ تقریر سنا کریں، ادھر ادھر نہ دیکھا کریں کہ ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے اور آپ کی توجہ رہے گی تو میں بھی خوش رہتا ہوں کہ بھائی یہ میری تقریر بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چاہیے چٹ پٹی تقریر، شعر و شاعری نہیں ہے، تو میاں کوئی نہیں، اگر روز گوشت کھاتے ہو کبھی دال بھی کھا لیا تو یہ نفس آتی ہوتا ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی، بلکہ میں تو کہتا ہوں قرآن و حدیث کی ہر بات کی بڑی لذت اور سکون والی ہے اور مزہ دینے والی ہے۔ توجہ کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ توجہ سے سیکھ لیا، توجہ سے سیکھ لیا اور فکر کیا تو فرمایا ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے ایک مسئلہ سیکھنے۔ اور کتنے مسئلے بیان ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے؟ تو 10 مسئلے بیان ہوتے ہیں، کم سے کم اس میں 2-4 کی اگر آپ نے یاد کر لیے تو پھر اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ خود بھی یاد کریں اور آگے بھی پہنچاتے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے اور دین سیکھنا سکھانا بھی ہے، تو بڑا اجر اور ثواب ہے جس میں میرے بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں توجہ کیا کرو۔ تو بات کرنے کی تھی کہ ہم نے تم پہ بھی روزے فرض کیے اور تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ پہلے دنیا کے لحاظ سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، تو آپ کی امت پر بھی روزے 3 روزے فرض تھے، کتنے؟ 3 روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر یعنی ہفتے کے دن روزہ فرض تھا، یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کے علاوہ بھی روزے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہ ماہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض تھے، پورے مہینے کے، اگر سردیوں میں آ جائیں تو 30 ہی رہتے تھے اور اگر گرمیوں میں آ جائے تو 50 ہو جاتے ہیں، 20 بڑھا دیے جاتے تھے تاکہ جتنی گرمی پڑے اور جتنا روزے دار تکلیف اٹھائے اتنا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بھی روزے فرض کیے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، اگر 2 ہجری آپ اندازہ کرنے فرض ہوا ہے روزہ تو 13 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی پاک کے اندر تقریباً 11 یا 12 ماہ رمضان آئے، تو آپ نے اس کے روزے رکھے اور حج حضور نے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو حضرت نے دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفوں سے سامنا نہیں کیا کیونکہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اے آدم علیہ السلام، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہائش پذیر ہو جائیں، یعنی وہاں رہائش کر لیں، سکونت پذیر ہو جائے۔ انت وزوجک الجنۃ یعنی آپ کی بیوی بھی، اور رغدا حیث شئتما جو آپ کے دل میں آئے، جو آپ کا من چاہے جی چاہے آپ کھائیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس شجرہ ممنوعہ کے قریب نہیں جانا۔ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر چلے گئے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بلا دیے گئے، گندم شجرے ممنوعہ کا پھل کھا لیا گیا، جنتی لباس اتر گئے اور چمتے پھرتے تھے جنت کے پتے، آخر انجیر کے پتوں کو آپ نے اپنے جسم پہ ڈھانپا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خانت کی بعضکم لبعض عدو۔ اب زمین پہ جبریل نے اتار دے ان کے بعد
سری لنکا کا پہاڑ آج بھی موجود ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک موجود ہے۔ تو میاں جنت میں نعمتیں تھی، جنت میں روشنی ہی روشنی تھی، جنت میں نورانیت کے جلوے موجود تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، کوئی اذیت، کوئی تکلیف کا سامنا نہیں تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی، نعمتیں ہی نعمتیں تھی۔ لیکن جب وہ نعمتوں سے محروم کر دیے گئے اور زمین پہ اتار دیے گئے تو حضرت نے کبھی اندھیرا نہیں دیکھا تھا۔ اندھیرا اندھیرا نہیں دیکھا تھا، تو آپ نے پہلی مرتبہ یہ اندھیرا دیکھا تو بڑے پریشان ہوتے تھے، سارا بدار ہوتے تھے، یہ بھول ہو گئی تو اس طرح ہوتے، ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پھر پچھتاوا بھی نہیں ہوتا ہے، پورے ہو جاتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ شرمندگی مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور افسوس بھی کرتا ہوں اور پھر دعا بھی کرتا ہوں حضور کی امت کے لیے اللہ اس امت کو خیر کرے، ہدایت کے راستے میں گامزن کرے کہ انسان پورا ہو جاتا ہے لیکن بعد پورے اپنے گناہ کو پھر بھی ترک نہیں کرتے۔ گناہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے تو یہ منع، اگر ہو جائے تو پھر ندامت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ معاف کر دے۔ فرمایا پورے بیٹھے ہیں کہ امام صاحب ہمیں رگڑ رہے ہیں تو جوان کی نہ جائے تو جوان بھی کرتے ہیں، اگر پورے اچھے کام کریں گے تو جوان انہیں دیکھ کے وہ بھی اچھے کام کرنے لگے جائیں گے کہ ماں باپ نے کو تو اولاد کہتی ہے ہمارے مثالیں دیتے ہمارے ابا اماں بڑے تھے، اللہ سب کے ماں باپ کو دیکھ کرے۔ ساری ریاست بیٹھے ہوئے یہ کہتے کہ میرا ابا بہت اچھا تھا، والدہ عاشق رسول تھے، تو والدہ بڑی اچھی تھی، نمازی تھی، متقی پرہیزگار تھی۔ امجد بھائی کہیں گے کہ میرے والدہ بڑے نمازی تھے، ہمارے عزیز بھائی اپنے کرنی بھی چاہیے اپنے ماں باپ کی تعریف، اور جن کے اچھے نہیں اللہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو میاں بزرگوں کو دیکھ کے نوجوان سبق حاصل کرتے اور نوجوانوں کو دیکھ کے چھوٹے بھی سبق حاصل کرتے ہیں، تو ہم ایسے عمل کریں کہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، تو اس کو دیکھ کے بعد مندر میں ایسے نیک بندے آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کے جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جاتے ہیں، بے ہدایت کی ہدایت پر آ جاتے ہیں، بے سمجھے دین کی سمجھ حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے۔ فرمایا
ساری رات گزر گئی کہ ساری رات روتے روتے گزر گئی کہ صبح کو پڑی کو نصیبیں سحر چلی۔ جب صبح کا اجالا پھیلا تو حضرت خوش ہو گئے، شکر ہے دل کا اجالا نصیب ہو گیا۔ تو آپ نے دل کی روشنی کو دیکھ لیا، آپ کے دل کو بڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کتنی؟ 2 رکعت۔ لڑکا جواب نہیں دیا تو ذرا اونچی بولا تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ بڑے جذبے سے اور ذوق سے اور خشوع و خضوع سے تقریر سن رہے ہیں، اور بالکل خاموش ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو سبحان اللہ، اور مجھے بھی مزہ آئے گا کہ تمہاری سبحان اللہ نکلے۔ اتنا پیارا مزہ ہے، یہ لطف ہے کہ بندہ ذکر رب کا کرے اور بندے کو سکون مل جائے۔ اور یاد رکھو، دنیا کی ہزار نعمتیں پالو، دولتیں حاصل کر لو، بادشاہ بھی مل جائے، وزارت مل جائے، اقتدار مل جائے، کوئی اتنا لطف والی بات نہیں ہوگی جتنا اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں، بے شک اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ میں مسجد میں کبھی کبھار اعتکاف کے لیے کر کے دیکھنا چاہیے، کھانا چاہیے، تو اس پہ مذائقہ نہیں، تو ویسے لیتا رہتا ہوں تو بڑا خدا کی قسم سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے مجھ سے کہنے لگے کہ امام صاحب آپ کو مسجد میں ڈر نہیں لگتا؟ میں سبحان اللہ، میں تو یہ حیران ہوتا ہوں، تم عام گھروں میں رہ رہے تھے، تمہارا دل کیسے مانا جاتا ہے؟ پھر گھروں میں تم رہتے ہو، میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، کیونکہ میں تو آتی ہو گئے 25-30 سال گزر گئے مسجد کے اندر، اور باقی زندگی تو اللہ مسجد میں گزارتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں تمہارا دل کیسے مانا جاتے ہیں عام گھروں کے اندر؟ میرا تو کہیں نہیں دل لگتا، میرا دل لگتا ہے یا تو مزارے اور یا پہ لگاتا ہے یا مسجد میں لگتا ہے۔ تو ایک عادت بن گئی ہے، جیسی عادت ڈالو گے ویسا ہی معاملہ ہو جائے گا۔ تو اللہ سے روکے یہ دعا التجا کرتا ہوں، اللہ یہ گھر چیزیں بچنا سیکھنا، اسی پہ قائم رکھنا، اور اسی حالت میں موت آ جائے اور قیامت کے دن اسی حالت حضور فرماتے ہیں جو کس حالت میں فوت ہوگا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو موت آ جائے قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ فرمایا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا، کوئی جامع شہادت نوش کر دیا قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کے زخموں سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، اور خون کی اپنی شکل ہوتی ہے، فرمایا شہید کے خون سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ہمارے استاد اللہ حافظ صاحب ایک کتاب ہمیں پڑھا رہے تھے علم السیغہ، کون سی کتاب ہے؟ علم السیغہ۔ مجھے یاد ہے اللہ حضرت کے مذہب میں کروڑ اور رحمت یاد کرے، آپ کی قسم ایسے استاد بڑی مشکل سے ملتے ہیں، بڑا شان والا اللہ نے ہمیں استاد دیا ہے، اور ان کی وجہ سے آج ہزارے کی سرزمین پہ جتنے علماء ہیں اس وقت زیادہ تر وہ قبلہ ہزاروی صاحب کی کوشش تھی کہ آپ کے ایجی ہوئے گائے امجدیہ میں داخل کرایا، آج وہ پہلے ہوئے پوری دنیا میں اور قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ استاد صاحب یہ کتاب پڑھا رہے تھے اسی کا، دیکھیے پتہ کس کے رحمت اللہ کا قول بھی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے۔ انگریز کے دور میں علماء اہل سنت 5000 علماء کو، کتنے؟ 5000 علماء کو انگریزوں نے توپ کے دھانوں پہ باندھ کے وہ توپوں سے اڑا دیا گیا، اور جس میں فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی کالا پانی کی سزا ہوئی اور جیل میں یہ حضرت فوت ہوئے، اور بہت سارے علماء رحمت اللہ قرطبی کو بھی سزا ہوئی۔ یہ جیل کے اندر بھی مدنی یاری کوئلے سے کتاب لکھی ہے، کوئلے سے علم السیغہ۔ تو آپ حج پہ تشریف لے گئے، استاد صاحب سبق پڑھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جس جہاز پہ سوار تھے وہ جہاز تباہ ہو گیا، پانی میں
ڈوب گیا. آپ حالت احرام میں تھے اور فوت ہو گئے. پانی میں ڈوب کے جو چلا جائے وہ شہید ہے. یاد رکھو اب نہیں ہے میں اس طرف جاؤں. تو استاد سے فرما رہے تھے جو حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے قیامت کے دن سارے انسان برہنہ ہوں گے. اور یہ جو حج احرام کی حالت میں فوت ہوا قیامت کے دن اسی حالت میں ہو جائے گا. تو فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے اچھی موت مانگو, اچھی حالت کے اندر اللہ موت عطا کرے. دنیا میں رکھے تو ایمان کے اوپر رکھے. تو بات چل رہی تھی میرے بزرگوں دوستوں, حضرت آدم دنیا کے اندر آ گئے, 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ کو وہ نماز اتنی پیاری لگی کہ فجر کی نماز کی سنت پہ اللہ نے فرض کر دی. اسی وجہ سے فرض کی نماز 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے. سنت پڑھنی چاہیے موقع ہے, لیکن جماعت کھڑی ہو جائے تو کسی فلم کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, پیر کھڑے ہو جاؤ, تاکہ جماعت قائم ہونے میں کوئی رکاوٹ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. لوگ پوروں کو میں نے دیکھا ہے غلطی ہو گئی. اللہ کے بندے کا مجھے اس بندے کیا کرو, توجہ کر لیا کرو, تو توجہ نہیں کرتے. پتا چلتا ہے کہ یہ گزرنا آگے سے کتنا گناہ ہے. 40 سال تک کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے, اور بعد اللہ میں بندے ان کو اتنی غلطی ہوتی ہے کہ سلام دے رہا ہے اور جیسے کسی نے کانٹا چپو دیا, اٹھے آگے سے پیچھے نمازی کی نماز پڑھ رہا ہے, وہ آگے سے اندر چلے گئے. بربادی ہوتی ہے. جو مسلمان کی امت کو قائم نہیں رکھتا, حضور فرماتے ہیں اللہ رسول اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ لوگوں کے اندر طلاقیں جو آگے آتے ہی منع, جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ اور نمازی کے آگے سے نہ گزرو. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی سنت کے اوپر, فجر کی 2 رکعتیں ہیں. اور صاحب تفسیر کبیر, میرے پاس یہ کتاب نہیں ہے, وہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کتابیں لا کے مجھے دیتے ہیں, قاری کو کرتے ہیں. تو تفسیر کبیر اگر آ جائے تو مزے ہو جائیں انشاءاللہ. یہ بڑی پیاری تفسیر ہے, امام راضی کی لکھی ہوئی ہے. اور آپ وقت کے مجدد گزرے ہیں امام راضی, آپ فرماتے ہیں جو حضور کا امتی فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لے اسے آدم علیہ السلام کی نماز کے برابر اللہ جو ثواب عطا کر دے گا. سبحان اللہ. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام آپ دنیا میں آئے, دنیا کی گرمی دیکھی, تپش دیکھی, تو جسم کے اوپر اثر پڑا. گرم علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں اگر ان کی تو عادت ہوتی ہے, ہمارے جیسے چلے جائیں تو رنگ کالا پڑ جائے گا. پنجاب سے ہو کر 3 دن کے لیے آ جائے رنگ کالا پڑ جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کا جسم جیسے سیاہی ہوتی ہے کالا ہوتا ہے, جس میں اطہر کا رنگ ایسا ہو گیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی یہ پیغام لائے, حضرت آدم کے پاس بھی پیغام لائے کہ حضرت آپ 3 روزے رکھیں. کتنے روزے رکھیں؟ 3 روزے رکھیں کہ آپ کے جسم جو کالا پڑ گیا ہے اس روزوں کی برکت سے وہ سفید ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہر مہینے میں 13, 14, 15 کا جو روزہ ہوتا ہے یہ ایام العبید کہتے ہیں. ایام العبید یعنی سفید روزے, سفید روزے یا سفید ایام العبید. تو حضرت آدم نے روزہ رکھا, پہلا روزہ رکھا تو جسم کا ایک حصہ سفید ہو گیا, دوسرا رکھا تو دوسرا سفید ہو گیا, تیسرا رکھا تو پورا جسم نور ہو گیا. وہ جو دنیا کی تپش کی وجہ سے جسم کے افراد مرتب ہوئے تھے, آپ کا جسم نور ہو گیا. تو یاد رکھو حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یا علیو ھذا جبریل یقریئک السلام علیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی, یہ جبریل
13ویں کا اور 14ویں کا اور 15ویں کا انہیں نفلی روزہ کہتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی امت میں یہ نفل نہیں تھے بلکہ فرض روزے تھے، فرض روزے تھے۔ اور فرمایا کہ پہلا روزہ جب رکھو گے 13 کا تو 10,000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ دے گا، اور دوسرے دن کا روزہ 14ویں کا رکھو گے تو 30,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور 15 کا رکھ لیا تو 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کو تفصیل ہوئی تھوڑی سی عرض کی یا رسول اللہ آدھا ثواب لی خاصتاً ہم للناس، کہ یا رسول اللہ یہ صرف میرے لیے ہے یا آپ کی دوسری امت کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یؤتیک اللہ ھذا الثواب ولمن یعمل بعملک بعدک، فرمایا کہ تم عمل کرو گے تیرے لیے بھی ثواب ہے، جو تیرے بعد عمل کرے ان کے لیے بھی ثواب ہے۔ تو 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کا بعد اللہ والے روزہ رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ تو ہم لوگ تو لفظ کے کھانے پینے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ میں کہتا ہوں غفلت تو دور کی بات ہے، فرض بھی نہیں رکھتے۔ بات ایسا ہی اللہ کے بندے ہیں کہ وہ فرض کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو میاں یہ روزے رکھنے چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر بھی روزے فرض کیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور کسی عاشق نے ماہ رمضان کے بارے میں مجھے کچھ فرمائش بھی کی گئی ہے، کوشش کروں گا کہ اس میں کوئی موقع آیا تو میں یہ فرمائش پوری کر دوں، لیکن سنو فرمایا ہے رمضان بزرگ مہینہ اور رب سچے فرمایا جو اندر کی حدیث ہے اور دیگر حدیث کتب میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، جیسے آپ جمع اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ حضور علیہ السلام صحابہ کو سراپا ہدایت رکھنا بڑی رحمت ہے، باعمل لوگ تھے اور قدردان بھی تھے اور معتب بھی تھے، احترام کرنے والے ادب کرنے والے بھی تھے، اور مجاہد بھی ایسے تھے کہ راہ خدا میں جذبہ جہاد لیں گے، یوں جاتے تھے کہ یا اللہ ہمیں واپس نہ لوٹانا، ہمیں شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے دعوے تو صرف زبانی جمع خرچ ہیں، بڑے دعوے کرتے آج کل میں بتاتا ہوں، بھارت کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑے دعوے ہمارے، لیکن کتابوں کی جو اصلی پول کھلتی ہے وہ فجر کی نماز میں کھلتی ہے۔ کتنے عاشق رسول ہیں اور کتنے مجاہد ہیں اور کتنے غازی ہیں اور کتنے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے حقیقت میں رسول اللہ کے غلام ہیں، تو میاں یاد رکھو فجر کی نماز میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہت سارے میں کہتا ہوں زیادہ تک میں نے یہ بھی بلکہ یوں بات کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگی کہ کوئی 5% ہی لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں آ رہے ہیں اور جو آتے ہیں اللہ ان کی قبول کرے۔ آمین۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کامتر سمجھتے ہیں یا ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، نہیں،
یہ بات کر کے انہیں دعوتیں فکر دیتے ہیں میاں اس غفلت سے اٹھ جاؤ اور اللہ کی رحمت کی طرف آ جا، نماز کی طرف آ جا، کیونکہ دنیا میں تو 50 سال زندگی پائی، 60 سال 70 100 سوتا رہا، تو میاں آگے ہم نے سونا ہی ہے۔ اگر یہاں ہم صبح کے ٹائم اٹھ کے جاگ گئے تو پھر سکون کی نیند ہمیں قبر میں آ جائے گی۔ تو یاد رکھو اگر یہاں ہم سوتے رہے تو پھر وہاں سونا سکون کا نصیب نہیں ہوگا۔ اور میں جاگ فقیرا جاگ او بیلا سرگیدہ، جاگ فقیرا جاگ او بیلا سرگیدہ، کھلا ہوا دربار محمد عربیدہ، جاگ فقیر۔ پہلے دور میں یہ پڑھتے تھے، جب شروع میں سیکھ رہا تھا نا 8-10 سال عمر تھی، تو ابا نے مجھے یہ کلام یاد کرایا تھا۔ آج تقریباً 30 سال بعد 32 سال بعد یاد آیا تو آج شعر پڑھ رہا ہوں۔ وہ جاگ فقیرا جاگ، پھر کے پڑھو، وہ جاگ فقیرا جاگ بیلا سرگیدہ، جاگ فقیرا جاگ او بیلا سرگیدہ، او کھلا ہوا دربار محمد عربیدہ۔ یعنی یہ تو ایسا وقت ہے کہ حضور کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، حضور کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور آپ تو خدا کی قسم ایسے بتا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، خدا کی قسم دن میں جاؤ تب بھی حضور کا دروازہ کھلا ہے، رات کو جاؤ تب بھی کھلا ہوتا ہے۔ اب کورونا ہے، پابندی ہے، لیکن اس حالت میں بھی بار گئے رسالت وہاں پہ آج کے رسول اندر ہوتے ہیں۔ میرا شکر کا وہاں ٹیکسی چلاتا ہے تو جب بھی جاتا ہے میرا سلام پیش کرتا ہے، اور کبھی کبھار مجھے بتاتا بھی ہے کہ یہ امت خطرہ ہے سامنے، اور پھر وہ استغاثہ پیش کرتا ہے۔ ہر جمعرات کو حضرت امیر حمزہ کی نظر کے بازار پاک میں ناشتہ بنا کے جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو بنتا ہے، کبھی چائے کبھی کچھ جا کے وہاں بھی استغاثہ پیش کرتا ہے، نظر تقسیم کرتا ہے۔ تو میاں کی اللہ والے سوئے نہیں ہیں بلکہ جاگے ہیں، اور جب جاگے ہیں تو ان کے مقدر بھی جاگے ہیں، اور فرمایا ان کے مقدر بھی جاگے تو یاد رکھو اللہ نے جیسا اس کا دربار بند نہیں ہوتا، اللہ نے اپنے درباریوں کے دربار بھی کھول دیے، سبحان اللہ، ان کے دربار بھی کھلے رہتے ہیں، اور اللہ کا دربار بھی کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہاں بند ہے تو ہماری عقلیں ہو جاتی، بند ہے تو ہم ہیں غفلت کے اندر ہیں تو ہم اٹھتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بندے کو پکارتی ہے کہ آجا میری طرف آجا، اور پچھلی راضی رحمت رب دی کہ کرے بلند آوازاں اٹھ بدیا، اور تو رب رب کر لے تے خدا رحمت دا دروازہ۔ عرض کر رہا تھا مشکاہ سفر نمبر 174 کی حدیث ہے، رمضان مبارک سے ایک دن پہلے حضور نے اپنے وزیر کو جمع کیا، فرمایا یا ایھا الناس قد اذن لکم شہر عظیم یا ذل کم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر مبرکت والا عظمت والا مہینہ سایہ فکر ہو رہا ہے، عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہترین ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب منہ بخصلۃ من الخیر، فرمایا کہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اس کی راتوں کا قیام نفل بنایا، اور من تقرب منہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص اس ماہ میں نفل نیکی کرے گویا اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، نفل نیکی کرے تو دوسرے مہینے میں اس نے فرض ادا کیا ہے، کما کانا کمن ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فریضۃ
سردار فرض ادا کر دیے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ میرے آقا فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے. ثواب الجنہ یہ جنت کا مہینہ ہے. وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ یہ بخاری کا مہینہ ہے. وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فرمایا جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. کوئی ہر آدمی اس مہنگائی کے دور میں فروخت خرید سکتا ہے. گوشت ہے بہت سارے بیچارے ایسے ہیں کہ ایک ٹائم کی کھاتے ہیں تو دوسرے ٹائم کی نہیں. لیکن تم توجہ کیا کرو اڑوس پڑوس میں ہے تو پیٹ بھر کی گورنمنٹ بریانیاں کھا کے سو جاؤ. پتہ نہیں پڑوسی کیسی عادت میں سویا ہے. تو تمہارے پڑوس میں اگر پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم سیراب ہو کے سو گئے تو قیامت کے دن سوال ہو جائے گا. یاد رکھو پھر دیکھا کرو. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ لاکھوں پتی ہیں یا کروڑوں پتی ہیں اگر خیال نہیں رکھا تو چائے کی پتی بھی کام کی ہے تو صرف پتی ہی پتی. تو یاد رکھو اگر کسی کو حضور نے فرمایا ہے سیاحا اگر کسی نے کسی کو روزہ رکھوا دیا یا افطار کرا دیا جو 2 دودھ کے گھونٹ دے دیے تو اللہ کی حبیب فرماتی ہے روزے دار کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. جو افطار کرائے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. حضور فرماتے ہیں کسی نے روزہ دار کو آج کسی نے ہوتے یہ تارک روڈ چلے جاؤ گرو مندر چلے جاؤ اردو بازار چلے جاؤ حیدرآباد چلے جاؤ کراچی میں ماشاءاللہ بڑی سخاوت ہے الحمدللہ. اگر گناہ ہے تو نیکی بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم کرے اور سب کو دینداری عطا کر دے. یہاں کورونا کے اندر بہت سارے میں نام نہیں لیتا اور ایسے ابھی بھی ہے بڑا خیال کرتے ہیں. میں تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو تیری مخلوق کا خیال رکھے ان کی خدمت کرے مولا تو ان کا خیال کرے ان کو اور برکتوں سے مالا مال فرما. یہ دینے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. یاد رکھو یہ جو دیتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ شباب کی رات کو توجہ چاہوں گا میں نے بیان کیا تھا بہت سارے لوگ بعد میں آتے تو پھر بتا دیتا ہوں وقت نہیں اتنا ہوتا. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دور پہ جا رہے تھے تو حضرت سے ایک بندہ ملا کہنے لگا حضرت دعا کرے مجھے 1.5 سیر چاول چاہیے. دیکھ رہے ہیں 1.5 سیر. تو میں اللہ کے بندے کچھ اور چیز مانگ لیتا ہے. یہ 1.5 سیر چاول کیا کرے گا. آپ چھوڑے اس بات کو میں جانوں میرا رب جانے. آپ حضرت دعا کرتی اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی اللہ 1.5 سیر چاول عطا کر دے. عرضی کی قبول ہو گئی. 1.5 سیر چاول ملتے اس نے پکائے پکا کے لیا. اس نے خود بھی دسترخوان لگایا اور اس پڑوس کو بھی بلا لیا. 1.5 سیر چاول سامنے رکھے دسترخوان پہ کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھاؤ. جب کھائے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پہ نظر رکھ رہا یہ کرتا کیا ہے. تو کہا کہ 1.5 سیر پکنے لگے اس کے گھر میں روز ہی. وہ ایک دن کے ملے دوسرے دن بھی 1.5 سیر تیسرے دن بھی 1.5 سیر. تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 15 سیر پکنے لگے. 15 سیر. تو پھر 15 سے 30 پہ آیا من پہ آیا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے میں توجہ پھر بھی کر رہا تھا دیکھو تو صحیح ہے. ہمارے فوٹو کے دبا کے رکھتے ہیں جیسے قبر کے ساتھ لے کے جاؤ. یہ قبر میں کوئی نہیں لے کے گیا. سکندر میں بھی کہا تھا ہاتھ پیر نکال دینا تاکہ پتہ چلے کہ ہوئے امیر کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی آ جا رہا ہے. تو میاں توجہ کرنا میرے بزرگوں اور دوستوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کے اندر اللہ نے مجھے وہ دن بھی دکھائے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ 1.5 سیر چاول جو نیت کر کے لے گئی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھلا رہا تھا 300 دیگیں پکنے لگی. کتنی 300 دیگیں. اور یہ جو زندہ پیر ہے ان کے یہاں لنگر بورڈا شریف چلے جاؤ لنگر حضرت سلطان بہو چلے جاؤ لنگر لال سے بات چلے جاؤ لنگر بابا فرید چلے جاؤ لنگر بلا شہادی چلے جاؤ. فرمایا کہ انہوں نے یہ دسترخوان جو لگائے اللہ نے ایسی وسعت دی ہے مدینہ پاک چلے جائیں. اب تو تھوڑی پابندی لگی ہے لیکن اس پابندی کے اندر بھی انشاءاللہ دسترخوان لگے اور رکھتے ہیں. تو میاں جو کھلاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیتا ہے. یا اللہ 1.5 سیر اب 300 فرمایا اس نے ہم سے سودا کر لیا تھا. اور جو رب سے سودا کرنے وہ کبھی خسارے میں
اور اللہ فرماتا ہے میں یہ اللہ قرض حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہی چیز ہے۔ فرمایا جب تم ہمیں دو گے تو ہم پڑھا کے تمہیں دے دیں گے، اور جب دبا دبا کے رکھتا ہے پھر وہ بھی دبا ہی رہتا ہے، تو کھول کے دیتا ہے۔ وہ سارے بڑے سوچ کے 50 کا نوٹ نکالتے ہیں، سارے فیکٹری میں پروگرام تھا، میں چلا گیا تو نام بھی لینا چاہتا کیونکہ ممبر رسول ہے، تو اشارہ نہ کرتا ہوں کہ لوگ ایسے فاش بنیادیت والے کاموں میں لاکھوں لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ ممبر رسول ہے، اس کا بڑا ادب اور احترام ہے۔ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ فرمائے مجھے بھی اور آپ سب کو، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام کاری کے اندر لوگ لاکھوں کروڑوں لوٹا دیتے ہیں، اور حرام کا کام آتا ہے تو سوچنے لگ جاتے ہیں کیوں؟ شیطان یہ بس کسے ڈالتا ہے نہ دے۔ اور میاں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے اگر عورت اٹکی روئی کی لے کے آتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھو اللہ نیکوں کے اوپر عطا فرماتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ تو بخاری کا مہینہ ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ کسی کا روزہ افطار جائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں روزے دار جتنا ثواب ملے گا بغیر اس روزے دار کے ثواب میں کمی ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ہر شخص یہ نہیں پاتا، یہ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر ایک روزہ افطار کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، افطار کرا دے، روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میرے حوض سے اسے وہ پلائے گا کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہوگا وہ مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اولہ رحمت، اولہ ولو اولہ رحمت، یہ حدیث یاد کر لو، اتنا ہی صحیح یاد کر لو تو بڑی بات ہے۔ اولہ رحمت، حضور فرماتے ہیں اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، 3 اشرے ہے نا، پہلا اشرا رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور اس کا آخری جہنم سے آزادی ہے۔ وَخَفَّضَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ عَدَلَهُ مِنَ النَّارِ، جو مالک اپنے غلام کے کاموں میں تخفیف کر دے، یعنی 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، کہتا ہے نہیں بھی 8 گھنٹے کر لو یا 6 گھنٹے کر لو، تو فرمایا یہ جو اس نے آسانی پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میاں ایک حدیث میں یہ ہے کہ رمضان شریف آنے پہ خوش ہو جائے، جو بندہ خوش ہو جائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشی منانے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتا۔ اور جو جانے پہ غمگین ہو، جیسے ہمارے آپ حضرت پیر رجب صاحب اللہ اس بچے کو گزرا دیے، عمر بالخیر عطا فرمائے، بڑا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ، قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں اللہ ہمت دے، طاقت دے ہمیں، تو آپ کے سر کے پیچھے کھڑے ہو کے 20 تراویح نماز پڑھیں۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 20 ہے، اور 20 ہی ہے، غیر مقدر کہتے ہیں 8 ہے۔ یاد رکھو پاکستان بننے سے پہلے ایک مناظرہ ہوتا تھا مولانا محمد عمر کشری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ ایسے مناظر تھے کہ آپ کے سامنے جو آتا تھا جب تک وہ بھاگ نہ جائے آپ میدان پہ ڈٹے رہتے تھے، آتے نہیں تھے، اور سامنے مخالف کو ضرور بھگا دیتے تھے۔ تو وہ غیر مقرر کہتا ہے کہ یہ تراویح 8 ہے، اور ان کے پاس ایک ہی حدیث ہے، اور وہ حدیث کے ساتھ لفظ تراویح نہیں آیا، لفظ تراویح نہیں آیا۔ ہمارے شاہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک عشاء پڑھ کے تشریف لاتے، حضور سو جاتے، پھر رات کو اٹھتے تو 8 رکعت نماز پڑھتے، 8 رکعت نماز پڑھتے، پھر حضور 3 رکھتے اور ملا کے 11 کر لیتے، 3 کی طرح چھوڑ دیتے تھے۔ پھر نبی پہ نماز یہ فرض تھی اور امتی کے لیے سنت ہے۔ تو یہ جتنے علماء ہیں کرام ہیں اہل سنت کے، اور تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے یہ 8 ہفتے انہوں نے یہ نماز تہجد میں معمول کیا اس کو، نماز تہجد، اور کبھی حضور 10 پڑھتے تھے اور 3 ملا کے 13 بھی کر لیتے تھے، اور کبھی 12 پڑھتے تھے 3 ملا کے 15 بھی کر لیتے تھے۔ یہ بخاری میں پوری بحث ہے، وقت اتنا نہیں، 4-5 منٹ پہلے۔ تو یاد رکھو یہ
میرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جتنے کی 8 پڑھتے ہیں اور دعویٰ کے لوگ 8 رکعت تراویح ہے، وہ 8 رکعتوں کے ساتھ لفظ تراویح دکھا دے، ہم 20 پڑھنا چھوڑ دیں، اور یہ دکھا بھی نہیں سکتے۔ اور جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں اس میں 20 رکھتے بھی ہیں اور تراویح کا لفظ بھی شامل ہے۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک 20 تراویح پر جماعت پڑھی ہے۔ کتنی؟ 3 دن تک۔ پہلے دن حضور نے تراویح 20 پڑھائی اور آدھی رات ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ آدھی رات۔ ہمارے یہاں حافظہ پہ بیٹا رہتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ تو میاں جتنا قرآن ہے، اگر دوسری بات ہو تو فیس بک پہ 2 گھنٹے گزرے، یوٹیوب پہ ساری رات کو رہ جائے، ایک شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت کرے، یہ بندے سے پتر پڑھ انہاں سے گناہ اللہ معاف کرے، تو وہ بدلہ نہیں آتا ہے۔ فرمایا کہ دوسری رات آ گئی سی، آقا فرماتے ہیں نبی پاک نے پھر تراویح پڑھائی اور آدھی رات سے بھی زیادہ وقت گزر گیا۔ کتنی لمبی تراویح ہوگی؟ سبحان اللہ۔ پڑھانے والے حضور کو اور پڑھنے والے سے بھی اکبر ہو۔ فرمایا کہ تیسرا دن آیا، حضور نے اتنی لمبی تراویح پڑھائی 20 رکعت کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ ساری کا ٹائم ہی نہ نکل جائے، تو ہم تراویح پڑھ کے گھر آئے، فوراً چند رکعتیں کھائے، پانی پیا اور سحری کا ٹائم۔ تو میاں یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، جاگنے کا مہینہ ہے، ساری عمر قرمے بریانیاں کھاتے رہتے ہو، اگر ایک مہینہ رب کے لیے فارغ ہو جائے، سبحان اللہ کتنا اجر ہے۔ تو میاں یہ پھر چوتھا دن ہوا، 7 دن کی حضور آج آپ نہیں آئے، اور میں آج اس لیے نہیں آیا کہیں یہ تو فرض نہ ہو جائے کہ میرا عمل جو ہو رہا ہے رب کے تمہارے اوپر اس کو فرض نہیں نہ کرتے، تو اس وجہ سے میں نہیں آیا ہوں، لیکن حضور نے عمل کر کے سنت ظاہر کر دی کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور